اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور پھر کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ، وہ تمہارے شریک کہاں ہیں، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے اوپر تمہیں بڑا زوم تھا، بڑا ناز تھا۔ آیت نمبر 62 سورہ القصص کی آیت نمبر 62 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور کنٹینویشن اور تسلسل کو سمجھنے کے لیے کہ پہلے جو مضمون چل رہا تھا اس میں آیت نمبر 60 سے ہم ترجمہ لے لیتے ہیں۔ یہ کہا گیا تھا آیت نمبر 60 میں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، تمہیں جو کچھ بھی ملا، یہاں پر جو کچھ بھی دیا گیا، وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی متاع ہے اور اس کی زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، پھر تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ دنیا کی زینت کو منع نہیں کیا گیا، یہ غلط تصور ہے جو ہمارے یہاں دین کا آ گیا ہے کہ دنیا سے نفرت کرنا۔ دنیا کو تو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایمان لانے والوں کو دنیا کی زینت استعمال کرنے کو کہا گیا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ تو ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت کی چیزیں ہیں جو آخرت میں ملیں گی وہ باقی رہیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ اس سے بہتر ہیں۔ تو ایسا مت کرنا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو چیزیں تمہیں ملیں یا مل سکتی ہیں ان کی لالچ میں کہیں اسے قربان مت کر دینا، وہ رہیں باقی، پھر دنیا کی زینت سے فائدہ بھی اٹھاؤ، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس کی قیمت پر نہیں، آخرت کی قیمت پر نہیں۔ یہ ختم ہو جائیں گی، وہ اس سے کہیں بہتر ہیں اور وہ باقی رہیں گی اور ختم نہیں ہوں گی۔ تو کامن سینس کی بات ہے، جو پروفٹ زیادہ بھی ہے اور کنفرم ہے، سرٹن ہے، یقینی ہے، اور وہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹے منافع کو پیچھے رکھا جائے گا، دوسرے نمبر پر رکھا جائے گا۔ دونوں ملے بہت اچھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وقتی کسی بھی فائدے کے لیے جو اپنا لانگ لاسٹنگ، جو پرماننٹ، جو ہمیشہ کا فائدہ ہے، کہیں اسے قربان نہ کر دینا۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، اب تم خود دیکھ لو کہ ایک وعدہ تو اللہ کا کیا ہوا ہے، یہاں دنیا کے جو سودے ہوتے ہیں ان کے اندر لوگ جو وعدے کرتے ہیں ان سے مکر بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ وعدے میں اپنے نیت سے سچے ہوں، لیکن وہ پھر وعدہ نہیں کو پورا کر پاتے، ان کے حالات نہیں رہتے۔ تو یہ دیکھو کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ یقینی ہے وہ اسے ملے گا، تو یہ، اور دوسرا وہ ہے کما متعناہ متاع الحیات الدنیا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی اور ساز و سامان کو پسند کیا، ہم نے اسے دیا۔ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور قیامت میں وہ اس کی وجہ سے جکڑا ہوا آئے گا۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب پھر جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے اس کے بعد وہ آئے تھے، یہ تو کنٹیکسٹ یا سیاق و سباق، یہ تسلسل میں کنٹینویشن میں تھا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، پھر جب حشر ہوگا، جب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہاں دنیا میں بھی وہ ایسے انقلاب آتے رہیں گے جب وہ وقتی فائدے والے سب ختم ہو جائیں گے، وہ یہاں کی آخرت ہے، اور پھر اس زندگی سے گزر جانے کے بعد وہاں کی آخرت ہے۔ تو
اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ جن پر بڑا تمہیں ناز تھا وہ کہاں ہیں؟ یہ سب طرح کے لوگ ہیں، شرکائی، میرے شریک۔ نہیں، پاور تو اللہ کی ہے، اس نے کچھ قانون بتائے، اس نے کچھ اصول دیے کہ ان پر عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا، اسے چھوڑ دیا، مذہبی ٹھیکیداروں کے پیچھے چلنے لگے۔ ان کا ضرور احترام کریں، علماء کرام کا، ان کے خدمات ہیں، ان سے علم لیں، لیکن وہ لوگ جو ٹھگنے لگیں، وہ جو اللہ کے قوانین کے خلاف تمہیں چلانے لگے، تو وہ پھر شریک ہو گئے اس کے، کہ اس کے پیرلل، اس کے متوازی انہوں نے اپنے قانون رکھ لیے۔ ان کے پیچھے جو لوگ چلے، یا یہاں دنیا میں وہ لوگ تھے جو سیاسی طاقت رکھتے تھے، پولیٹیکل پاور، اللہ کے بنائے ہوئے رولز، اللہ کے دیے ہوئے اصول اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ان کے ساتھ میں رہے، اپنی دنیا کی زندگی کے مفاد اور فائدے اور بینیفٹ کے لیے۔ وہ بھی شریک ہو گئے کہ تم نے ان کی بات پر اعتماد کیا، یہ ایسا ہوا جیسے تم ان کے بندے بنے، اللہ سے ہٹ کر ان کے قوانین کی، ان کے قانون کی، ان کے اصولوں کی پابندی اور اتباع کی، تو یہ قانون بنانے میں اللہ کا شریک بنا لیا تم نے انہیں۔ تو پھر اس دن پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ؟ بڑا ناز تھا تمہیں ان پر کہ بڑی پاور ہے ان کے پاس، اور یہاں دنیا میں بھی وہ انقلاب آتے رہیں گے، جب جن کے پاس پاور تھی وہ چھن جائے گی، تو پھر ان کا ساتھ دیکھ کر دوسروں کے ساتھ جو زیادتی کرتے رہے اور اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور قانونوں کو توڑتے رہے، وہ پچھتاتے ہوں گے۔ اور یہ پوچھا جائے گا کہ مطلب زبان حال، کوئی آواز دے نہیں رہا ہے، بلکہ سچویشن، حالات یہ پکار پکار کے پوچھیں گے اب کہاں گئے وہ جن پہ بڑا ناز تھا تمہیں، جن کی طاقت کی وجہ سے تم خود بھی فرعون بنے پھرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ تو یہ سوال کیا جائے گا، اور پھر حشر کے دن بھی یہ پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں گئے وہ، تو اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں، وہ جو جن کے پیچھے یہ چلا کرتے تھے، وہ پولیٹیکل لیڈر، وہ سیاسی جن کے پاس پاور تھی، وہ شاہ تھے یا سیاسی لیڈر تھے جو بڑے بڑے تھے، جن کے پاس بڑی طاقت تھی، یا جو بہت دولت والے تھے، یا وہ جو مذہبی پیشوا تھے جنہوں نے اپنے گروپ بنا رکھے تھے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، اس سے پہلے کہ یہ ان سے پوچھا جائے جو پیچھے چلتے تھے کہ کہاں ہیں، اب تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے، اب کدھر ہیں، تو جواب وہ دیں گے جن کی اتباع کیا کرتے تھے، جنہیں فالو کیا کرتے تھے، وہ جواب دیں گے اس سے پہلے ہی۔ قال الذین حق علیہم القول، جن کے خلاف ثبوت فائنل ہو چکے ہوں گے، حجت پوری ہو چکی ہوگی جن لوگوں کے خلاف۔ ایک تو حجت کیسے پوری ہو گئی ہوگی؟ ایک تو ریکارڈ موجود ہے ہر عمل کا، وہ جو ریکارڈ موجود ہے اس سے ہٹ کر تو پھر کوئی کسی طرح کا کوئی ثبوت دے ہی نہیں سکتا۔ اب یہ شہادت دینے والے بھی آ گئے، فریاد کرنے والے کہ یہ ہم ان کے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے بھٹکایا تھا، تو اب ہر طریقے سے ایک حجت پوری ہو گئی، آرگومنٹ فائنل ہو گیا۔ تو جن کے خلاف یہ حجت پوری ہو جائے گی، دیکھیے اللہ کے یہاں بھی فیصلے جب تک حجت پوری نہیں ہو جائے گی تب تک نہیں ہوں گے، وہ تو سب جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا، لیکن عدالت ہوگی اور ثابت کیا جائے گا پہلے، اور ثابت کرنے میں بالکل آخری طور پر کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی کسی طرح کی کہ ثبوتوں میں کمی رہ جائے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے خلاف حجت پوری ہو چکی ہوگی، حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم، تو وہ کہیں گے وہ کما غوینا، اب اس سے پہلے کہ
یہ فریاد کرنے والوں سے، ان سے، کمزوروں سے، پیچھے متبعین سے، فالوورز سے جب پوچھا جائے گا تو جواب وہ دیں گے اس سے پہلے، ان کے جواب دینے سے پہلے، کہ ہاں ہم نے بہکایا تھا، ہم نے ایکسپلائٹ کیا تھا انہیں، ہم نے غلط راستوں پہ ڈالا تھا انہیں، لیکن ہم تو خود گمراہ تھے، ہمارے پیچھے چلے کیوں یہ؟ ہم جس راستے پہ ہوں گے اسی پر تو چلائیں گے، تو ہم تو خود بھٹکے ہوئے تھے۔ اب ہم اپنے لیے، ہماری آنکھیں بند تھیں، ہم جدھر چل رہے تھے ادھر ان کو چلا رہے تھے۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے بری ہیں، ہمارے اوپر کوئی ان کی ذمہ داری آج نہیں ہے، ہمارے بھٹکانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندے نہیں تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے کا مطلب یہ اپنے مفاد کے لیے کرتے تھے جو کچھ تھے۔ یہ ہماری محبت میں، یہ کوئی ہماری بندگی کے ہمیں ہی سب سے اعلیٰ مانتے ہوں، یہ اس لیے نہیں تھے ہمارے ساتھ، یہ اپنے مفادات کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھے۔ لوٹ کا حصہ ہمیں بھی مل جائے، ان کے پاس پاور ہے وہ ہمارے ساتھ بھی آ جائے، تو یہ اس لیے ہمارے پیچھے چلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ اب یہ بعض جگہ آپ کے ہاں آج کل یہ طرح طرح کے کچھ واہنی بن گئی ہے نا، یوتھ کی، یووکوں کی، غنڈوں کی، اور وہ جگہ جگہ لوگوں پر حملے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی واہنی جو بنا رکھی ہے، ان کو پولیٹیکل پیٹرنیج ملی ہوئی ہے، سیاسی پروٹیکشن ملا ہوا ہے انہیں، سیاسی تحفظ۔ ان کے معاملے میں پولیس دخل نہیں دیتی، وہ جس پہ چاہے الزام لگا دیں کہ یہ تو گائے لے کر جا رہے تھے، جس پہ چاہے الزام لگا دیں کہ یہ لفظ جہاد میں مدد کر رہے تھے، اور پھر اسے مار ڈالیں۔ اتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلتی ٹرینوں کے اندر خالی اس بات پر وہ جان سے مارنے کی کوشش کریں، ہاتھ پاؤں توڑ دیں کہ یہ رومال کیوں پہنا ہوا ہے تم نے سر سے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، پکڑے نہیں جاتے، انہیں معلوم ہے پکڑے جائیں گے تو ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے فوراً، چاہے صاف صاف مرڈر ہوا ہو، اور پھر بعد کو وہ کیس جو چلے گا اس کیس میں پولیس ہی ایسے طرح طرح کے ثبوت فراہم کر دے گی کہ جس کے اندر معاملات مشکوک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں لوٹ ان کے بھی بہت ہاتھ آتی ہے، یہ خالی مذہبی جنون نہیں ہے، یہ رپورٹیں ہیں کہ جگہ جگہ یہ جو کاؤ ویجیلنٹس ہیں، یہ گائے کے پروٹیکشن کرنے والے گروپ، لڑکوں کے یا گنڈوں کے، انہوں نے بہت سی جگہوں پہ پیسے باندھ لیے ہیں، پہلے پولیس لیتی تھی، اب انہوں نے باندھ لیے کہ تمہیں ایک جانور لے جانے کے اتنے پیسے دینے ہوں گے۔ تو اب ایک جگہ انہوں نے بڑا واقعہ ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا ان کا کچھ نہیں بگڑتا، تو اب وہ پولیس کے بجائے انہیں پیسے دیتے ہیں۔ یہ رپورٹس انٹرنیشنل فورمز کی ہیں۔ تو اب اس لوٹ میں یہ جو پاور ملی، اب یہ خالی مذہبی جنون نہیں ہے، اس کے اندر ان کے مفادات بھی ہیں۔ پھر ایک اکاڑ ہے کہ ہم جو دل چاہے کر سکتے ہیں، ایک وہ انا کی تسکین ہے۔ تو یہ ان کے بندے نہیں ہیں، کل پاور بدل جائے تو یہ سب اس سے ہٹ جائیں گے، یہ سب ٹوٹ ٹٹ جائیں گی اور کہیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ تو لوٹ میں حصہ لینے کے لیے ساتھ میں بنے ہوئے ہیں ان کے، تو وہ برات کا اپنے اعلان کر دیں گے، جن کے ساتھ تھے وہ اپنے ہاتھ جھاڑ لیں گے، کہیں گے کہ ہم ان سے برات کے، ہم تو تھے بھٹکے ہوئے اور ہم نے انہیں چلایا بھی تھا اپنے پیچھے، لیکن یہ اپنے مفاد کی وجہ سے تھے، یہ سچ مچ کوئی ہمارے وفادار نہیں تھے۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ پر بہت سے مقامات کے اوپر، ان میں سے یہ ایک جگہ ہے، بہت سے مقامات کے اوپر قرآن میں وہ جب جہنم میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، وہ لوگ جو زمین میں کمزور پا کر دبا لیے گئے تھے، یا پیچھے چلتے تھے، یا فالوورز تھے، یا اتباع کرنے والے تھے، وہ بھیڑ، اور وہ جو اپنے پیچھے چلاتے تھے، اس میں یہ تین طرح کے گروہ ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بہت ہوتا ہے، سرمایہ دار، وہ طرح طرح سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، بہت بڑی بھیڑ ان کا ساتھ دیتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس سے غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے، لیکن وہ ساتھ دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔
پھر ایک سیاسی پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی تاناشاہ کے دور کی ہو اور وہ چاہے اس دور کی ہو جو ڈیموکریسی اور جمہوریت کہلاتی ہے. جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، پولیٹیکل پاور، سیاسی طاقت، ان کے ساتھ دینے والے گروپ ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، اور یہ بڑے چھوٹے سے رہ جاتے ہیں جب پاور ان کی ختم ہوتی ہے. تو وہ اصل میں ان کے ساتھ ہی نہیں تھے، وہ چند رہ جاتے ہیں جو سچ مچ ان کے ساتھ تھے، باقی سب ہٹ جاتے ہیں. اور تیسرے ہیں وہ جو مذہب کے نام پہ بھڑکاتے ہیں. دین کو انہوں نے بگاڑ لیا ہے اپنا کنٹرول لینے کے لیے اور اپنے پیسے کمانے کے لیے. وہ پیسے نہیں کما سکتے اگر دین کو نہیں بگاڑے. سب زکوٰۃ کی آمدنی سے جائیدادیں خریدی جاتی ہیں، طرح طرح کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں اس طریقے سے مولڈ کر کے کہ ان کی پاور بڑھتی چلی جائے اور باقی عوام جو ہے وہ ان کا جو اصل حصہ تھا وہ انہیں نہ پہنچے جو دین نے رکھا تھا. اور یہ تینوں گروپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تینوں گروپ. تو قرآن نے جگہ جگہ ان کا وہ جو فالوورز تھے اور یہ جو ان کے پیچھے لوگ چلتے تھے، جب اکٹھے ہوں گے جہنم میں تو یہ ایک دوسرے پہ جس طرح کے الزام رکھیں گے، سوال جواب ہوں گے. تو بہت سے موقعوں کی منظر کشی کی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے سورہ سبا میں، وَلَوْ تَرَىٰ، آیت نمبر 31، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ. تمہیں ابھی نہیں معلوم لیکن ہوگا یہ، کاش تمہیں وہ سین اس وقت نظر آ جاتا. اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جب وہ ظالم جو ہے ان کو سب کو ٹھہرایا جائے گا، اب سب کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے اپنے رب کے سامنے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر باتیں مار رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے ہوں گے. یرجیو بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہوں گے وہ. تو تم مستقبل کی بات ہے، آئندہ ہوگی، تمہیں بتا رہے ہیں، کاش تم اس سین کو دیکھ سکتے، دیکھ لیتے. اب تمہیں بتا رہے ہیں تو تم تصور کرو اس سین کا خود کہ وہ موقع آئے گا. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. تو یہ جو آپس میں الزام تراشیاں چل رہی ہوں گی، اس میں وہ لوگ جو فالوورز ہوں گے، متبعین، پیچھے چلنے والے، وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ان سے کہیں گے کہ تم اگر نہیں ہوتے تو ہم صحیح راستے پر ہوتے، ہم ایمان والے ہوتے، ہم اللہ کے قوانین کو ماننے والے ہوتے، ہم گڑبڑ کرنے والے نہیں ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو گئے تمہارے پیچھے چل کر. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، تو اب وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ ان کو جو کمزور کہلاتے تھے یہاں پر ان کو جواب دیں گے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، تمہارے پاس ہدایت نہیں آئی تھی، مارگدرشن نہیں آیا تھا، وہ تو آیا تھا تمہارے پاس، تو کیا ہم نے روک دیا تھا تمہیں؟ تم اپنے مفاد کی وجہ سے چلے تھے ہمارے پاس. یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں بڑے جو زیادتیاں کرنے والے، ان کے ساتھ مل کر جتنے گروپ زیادتی کر رہے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ زیادتی کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہو کہ ہم زیادتی نہیں کر رہے، وہ اپنی جھولیاں ساتھ میں بھر رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے مذہبی ٹھیکیدار ہیں ان کے ساتھ میں جو ان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، دوسرے نمبر کی سیکنڈ رینک جتنی ٹیم ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہاں گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن وہ اپنی جھولی بھرنے کے لیے ساتھ میں ہوتے ہیں. کہ ہدایت تو آ گئی تھی، مارگدرشن آ گیا تھا، تمہارے پاس آ گیا تھا نا. اس لیے کہ اللہ کے یہاں جب تک حجت پوری نہیں ہو جائے گی تب تک سوال بھی نہیں کیا جائے گا، تب تک انہیں ظالموں کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا. تو جو یہاں پر مظلوم تھے وہ بھی وہاں ظالموں کے کٹہرے میں ہوں گے، اور جن کے پیچھے وہ چل رہے تھے کہہ رہے تھے تمہارے پاس تو آ گئی تھی ہدایت، تو اس کے بعد تم ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے تمہیں روکا تھا کیا؟ جن کو یہاں جنہوں نے زیادتیاں کی ان کو بڑا کس نے بنایا؟ ان کو بڑا بنانے والے بھی تو وہی لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے تھے.
یہ بڑے بڑے وہ لوگ جو ٹھگنے والے ٹھیکیدار ہیں مذہب کے نام پر، پوری پوری بھیڑ ساتھ میں، لاکھوں کی بھیڑ ساتھ میں. یہ بھیڑ ساتھ میں نہیں ہو تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے. اتنا بھی نہیں ہے ہی نہیں ان کے پاس، کوئی آرٹ نہیں، کوئی ہنر نہیں ہے، ٹھیلا بھی نہیں لگا سکتے، کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کوئی دکان نہیں چلا سکتے، کہیں پڑھانے نہیں جا سکتے. تو یہ تو انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہ جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرز جنہوں نے ٹیرر پھیلا رکھا ہو، ان کو وہ کیسے الیکٹ ہو کر گئے؟ پبلک نے ووٹ دیا تبھی تو گئے، اکثریت نے ووٹ دیا تب گئے نا. وہ ساتھ نہیں دیتے تو یہ کیا تھے؟ یہ کچھ بھی نہیں تھے. تو ساتھ دینے والے بڑا بناتے ہیں، تو بڑا تو انہوں نے بنایا تھا. کہا کہ بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم تھے، تمہاری ذہنیت ایسی تھی جو تم نے ہمارا ساتھ دیا تھا، ورنہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، صحیح راستہ کیا ہے وہ تمہارے پاس پہنچ چکا تھا. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم. اب کہا جائے گا کہ اب دو نا آواز ان کو جن کے پیچھے چلتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر جن کی اطاعت کرتے تھے، اب انہیں دو آواز تمہاری ہیلپ کریں. فلم یستجیبوا لہم، وہ کریں گے فریاد، ان کے پاس سے کوئی رسپانس ان کے لیے نہیں ہوگی. تو بیزار ہوں گے ان سے، خود اپنی مصیبتوں میں ہوں گے. جب اپنی آتی ہے مصیبت تو پھر کوئی دوسرا ساتھ کسی وہ جن کے جب فلاں آڑے موقع پہ انہوں نے ساتھ دیا تھا، جب خود مصیبت میں ہوں گے، ہم خود پریشانی میں، تو پھر وہ کوئی جواب انہیں ان سے نہیں ملے گا. ورأوا العذاب، اور عذاب ان کے سامنے ہوگا، وہ عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ پہلے سمجھ گئے ہوتے، یہ ہدایت پر ہوتے، ان کی سمجھ میں پہلے آیا ہوتا. یہ اسلام یہ بتاتا ہے ٹائم کا اگر ہم گراف بنائیں تو وہ لینئر ہے، یعنی وقت کا ایک سرا ہے، ایک دوسرا سرا بھی ہے، کہیں جا کے ختم ہو جائے گا، اور وقت اس لائن پر آگے چل رہا ہے، وقت لوٹ کر نہیں آتا. ہندو فلسفہ یہ ہے، یہاں ہندوؤں کے جتنے گروپ ہیں، کہ وقت جو ہے وہ سائیکل ہے، سرکل، لوٹ کر آتا ہے، گھوم کر چکر یہیں اسی دنیا میں دوبارہ جنم ہو جاتا ہے. دو سرے نہیں ہیں اس کے، ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، کبھی شروع نہیں ہوا، کبھی ختم نہیں ہوگا. تو سائیکل کا مطلب یہیں پر واپس لوٹ کر آنا ہے، یہیں واپس لوٹ کر آنا ہے. تو جب یہاں واپس لوٹ کر آنا ہے، یہ ایک سوال یہ کرتے ہیں بعض جگہ، مجھ سے کیا گیا کہ صاحب یہ اللہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، ایشور تو بہت دیالو، بڑا کرپالو ہے، وہ تو کرونا کا ساگر ہے، رحمت کا سمندر ہے، وہ تو کیسی بات ہے یہ کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو چانس نہیں دے گا دوبارہ؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ تو کوئی رحمت کی بات نہیں ہوئی، اور اس سے زیادہ رحمت والا کوئی دوسرا ہے نہیں. تو یہاں چانس ملتا ہے بار بار. ہمارا فلسفہ ٹھیک ہے کہ یہاں بھیجا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاؤ، پھر جنم دے دیا، کچھ سزائیں دی ساتھ میں، اور کہا کہ اب اچھے عمل کر لو، بات کو پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ دلیل ان کی تب ٹھیک ہوتی جب جو لوگ یہاں ہیں ان کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں کسی پچھلے جنم کی وجہ سے اگر کوئی ہوتا، اگر وہ جس مصیبتوں میں ہے ان کو معلوم بھی ہوتا کہ پچھلا جنم کیا تھا اور کس بات کی سزا مل رہی ہے، تب تو ٹھیک تھا کہ اب وہ گناہ نہیں کریں گے، اب وہ غلطیاں نہیں کریں گے. یہ تو آج جو کچھ کر رہے ہیں اگلے جنم میں بھی آج ہی کی طرح ہوں گے، اس سے اگلے جنم میں اگر جنم ہوتے رہتے ہیں تو پھر بھی آج ہی کی طرح ہوں گے، پچھلا تو کچھ معلوم نہیں. تو اپنے سامنے جو وقتی جو مفاد ہے اس کے پیچھے چلیں گے، اور یہ ایشورنس ہوگی کہ کوئی بات نہیں، آج تو لے لو، کل جو کچھ آئے گا پھر اگلے جنم میں اصلاح کر لیں گے. تو مینٹیلٹی جنرل یہی ہے، جو محاورہ چلا آ رہا ہے، ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دی بش. آج جو کچھ مل رہا ہے، اگر ایک ہمیں مل رہا ہے کوئی شکار، وہ اس سے بہتر ہے کہ جھاڑیوں میں دو ہیں دور. یہ ہاتھ میں تو ہے تو یہ ایک بہتر ہے، وہ دو تو جھاڑیوں میں ہے دور. تو وہ جسے ابھی دیکھا نہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ بھی یقین دلا دیا گیا کہ پھر مل جائے گا چانس نا، تو اس وقت جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو کر لو.
یہ دلیل تب ٹھیک ہوتی جب ان کو اگر کوئی پچھلا جنم ہوتا تو اس جنم کا سارا ایک ایک لمحہ انہیں یاد ہوتا کہ یہ کس کس چیز کی سزا مل رہی ہے، وہ نہ کریں اب، تو اس میں سے تو کچھ معلوم نہیں. تو اس جنم میں، اس سے اگلے میں، اور اس سے اگلے میں، اور اگر لاکھوں بھی ایسے جنموں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آج کر رہے ہیں تو آج ہی ٹھیک کیوں نہیں ہو گیا کہ پچھلے جنم میں برے کرم کیے تھے اب ہم نہ کریں جو سزائیں مل رہی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے تو کوئی نہیں رکتا، تو آئندہ بھی نہیں رکیں گے. تو یہ کہنا کہ وہ تو بار بار چانس دیتا رہے گا اس وقت تک جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے، یہ ٹھیک کبھی ہوں گے نہیں. ظاہر کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا. وقت اگر واپس آ سکتا تو بڑھاپے سے جوان بھی ہو جاتا، کوئی جوانی سے بچہ بھی ہو جاتا واپس. تو جیسے یہ واپس نہیں آتا پرسنل زندگی کے اندر، ایسے قوموں کی زندگی میں بھی واپس نہیں آتا کہ وقت دوبارہ واپس نہیں آتا. جو ہو گیا ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ وہاں پھنس جائیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش پہلے سوچا ہوتا کہ واپسی نہیں ہوگی، یہ بات پہلے سمجھی ہوتی. ہدایت، مارگ درشن اسی کو کہتے ہیں. یہ جا رہا ہے راستہ، تو کاش پہلے اس راستے پر نکل گئے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر انہیں پکارا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول تو آئے تھے، انہوں نے ہدایت تم تک پہنچائی تھی، مارگ درشن کیا تھا، راستہ بتایا تھا، تم نے کیا رسپونڈ کیا؟ تم نے اس کا کیا رد عمل تھا تمہارا؟ اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ مطلب عمل سے جواب، زبانی کی بات نہیں ہو رہی. ان کو کیا جواب دیا؟ ان تمہاری زندگی ان کے جواب میں کیا تھی جب انہوں نے تمہیں راستہ دکھا دیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ حجت تو پوری ہو گئی، تمہیں بتانے والے تو آ گئے تھے، یہاں واپسی نہیں ہوگی، تمہیں بتانے والے آ گئے تھے کہ کس کس عمل کا کیا انجام ہوگا، یہ تو بتا دیا گیا تھا نا. پھر کیا کیا تم نے؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تو اس وقت ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جواب کیا دیں. اس بات کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ اس وقت اندھے کیوں ہو گئے تھے اس وقت. تو پھر وہ اندھے ہو جائیں گے اس بات کی طرف سے. اس کو کہا، یہ محاورہ ہے اس میں کہ جس کا مطلب ہے کہ پھر انہیں کچھ جواب نہیں سوجے گا. کہا قرآن نے من کان فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہاں جو اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، آخرت میں بھی. تو اس کا مطلب یہی ہے جیسے یہ آیت جو آئی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں جن کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، نابینا ہے بیچارے، آئی سائٹ کمزور ہے، وہاں بھی کمزور ہوگی. جس کو بالکل نظر نہیں آتا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. جو یہاں پر ہدایت کی طرف سے جس نے آنکھیں بند کر لی تھی اس کی وہاں کچھ نہیں سوچے گا. ایسا ہے جیسے اندھا ہے کہ اب کیا کرے. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. تو پھر وہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. اس کا جواب وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں لے سکتے. ہر ایک جانتا ہے کہ جواب ہے کیا. ہوتا ہے کہ کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اب پھر وہ جواب نہیں دے سکتا. بولتی بند ہو کہ جواب دیں کیا، سب کچھ تو معلوم ہے. تو وہ آپ خود بھی کچھ جواب نہیں دے سکتے اور وہ جانتے ہیں دوسرے بھی اسی کیٹیگری میں، یہ کیا جواب دیں گے. تو اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہاں تم نے کیا کیا تھا. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. لیکن جنہوں نے غلط راستے پر تھے پھر توبہ کر لی. توبہ کا مطلب ہوتی ہے اللہ توبہ استغفر اللہ کی تسبیح، یہ نہیں ہوتا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، یہ لفظی معنی. ادھر پیٹ کر لی جدھر جا رہے تھے، اسے توبہ کہتے ہیں. لیکن ادھر پیٹ کر لینے سے بھی کام نہیں چلتا ہے. غلط راستے پہ نکل گیا، اب احساس ہوا کہ یہاں ادھر تو نہیں آنا چاہیے تھا، نقصان ہو گیا. کچھ دلچسپیاں نظر آ رہی تھی، آ گئے تھے، منزل سے دور ہو گئے. تو پہلی چیز ہوتی ہے پلٹنا. اب رخ ادھر کرو، جس دو رائے سے ادھر غلط مڑ گئے تھے. لیکن خالی ایسے ہی رخ ادھر کر لینے سے اور اسی جگہ کھڑے رہیں، منزل پر واپس نہیں پہنچ سکتے. پھر واپس چلنا ہوگا دو رائے تک، پھر صحیح راستے پر جانا ہوگا. اسے کہتے ہیں عمل صالح. عمل سے اصلاح بھی کی. یہ اللہ توبہ کا مطلب تم نے پیٹ کر لی ادھر، لیکن وہی ہو، ہلے نہیں ہو وہاں سے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، جس نے توبہ کی، ایمان لایا. ایمان لایا کا مطلب اب اس نے اس قانون کو مان لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو وہ عمل سے ثابت بھی کرے. وَعَمِلَ صَالِحًا. قرآن شریف میں کسی جگہ صرف لفظ ایمان کے ساتھ میں کوئی بشارت نہیں ہے.
ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایمان نظر نہیں آتا. ایمان اگر ہوتا ہے تو عمل اس کے مطابق ہوتا ہے. عمل نظر آتا ہے, عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا. ایمان مطلب عام زبان میں اس کی گہرائیوں میں نہیں جا رہا. ماننے کا مطلب یہ کہ کر لیا اور کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں اور کچھ نہیں کر رہے, تو پھر نہیں مانا تھا. زبان سے کہتے رہے مانا. تو جس نے توبہ کی اور ایمان پھر لے آیا اور پھر وعمل صالحا اصلاح بھی کی, عمل کر کے دکھا دیا اس توبہ کے مطابق, فعسى ان يكون من المفلحین, تب اس کی امید ہے کہ وہ فلاح پا جائیں. ضروری نہیں ہے اس کے بعد بھی. اگر فعسى ہو سکتا ہے, زیادہ چانس اسی کا ہے کہ پھر وہ فلاح پانے والے ہوں, پھر وہ منزل پر پہنچ جائیں. اگر بہت دور نکل گئے تھے دو راہے سے, ایک طرف دلچسپیاں نظر آ رہی تھیں, ایک طرف منزل تھی, ان کا ابھی تو بہت وقت ہے, ذرا سا جانتے ہیں. وہاں گائیڈ موجود تھا, اس نے کہا راستہ یہ جا رہا ہے, رسول تھے, کہا کہ یہ تھوڑا سا وقت, تھوڑا سا کچھ کر لیں, اور پھر غلط راستے پر نکل گئے, ابھی تو وقت بہت ہے, اور پھر بڑھتے چلے گئے. اگر اتنی دور نکل گئے کہ واپسی کا موقع نہیں ہوا کہ پھر پلٹ کر آئیں اور پھر جائیں, تو پھر اس وقت کی توبہ بھی تو بیکار ہو جائے گی. تو کہا اس لیے کہا فعسى, تب امید ہے, تب یہ اس بات کا کافی چانس ہے, زیادہ چانس ہے کہ پھر ان کو وہ فلاح پالیں, وہ کامیاب ہو جائیں, کہ پہلے پلٹیں, ادھر پیٹ کریں, پھر چل دیں, فوراً عمل بھی شروع کر دیں. دیکھیے یہ توبہ کا اصول بتایا قرآن نے. سورہ نساء کی آیت نمبر 18 ہے, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب جو موت کی کگار پر پہنچ گئے, انہوں نے سامنے سے موت کو دیکھ لیا کہ اب وقت ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے, اس وقت کی توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, اب وہ کہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اب میں توبہ کر رہا ہوں, تو وہ توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی. نا کہ بھئی اب تو دیکھو آخری سانس ہے نا, کلمہ پڑھ لو, پڑھنا چاہیے وہ اپنی جگہ, توبہ کر لو, انہیں معاف کر دو, اس کی معافی مانگ لو. تو یہ آخری وقت میں ابھی تمہارے عمل سے اصلاح کرنے کا وقت تو گیا نا. اچھا کسی کو آخری طور پر تو معلوم ہے نہیں اپنی موت کا وقت. کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تب بھی آخری طور پر نہیں کہہ سکتے. بعض ہوتے ہیں ان میں جن کو نظر آ جاتا ہے کہ بس اب ختم ہونے جا رہے ہیں, وہ ویژن آ جاتی ہے کہ یہ آخری وقت ہے. لیکن بڑی تعداد ایسی ہے کہ آخری وقت قریب آ گیا, ابھی یہ احساس نہیں ہے کہ آخری وقت آ گیا. تو حتیٰ اذا حضر احدہم الموت, جب وہ کوئی بھی ان میں سے موت جو ہے اس کے سامنے حاضر ہو جائے, موت کے کگار پر پہنچ جائے. تو موت کے کگار پر پہنچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کم از کم زندگی ایسی آ جائے یا حالات ایسے ہوں جس میں یہ آ جائے کہ اب موت آنے والی ہے, اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس سے ڈر کر. تو ابھی موت کا پتہ نہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسے حالات ہوں کہ اسے محسوس ہونے لگے, چاہے موت نہ ہو, سامنے موت نہ آئے آخر میں, ایسے حالات ہوں جب اسے محسوس ہونے لگے کہ اب تو بچنے کا چانس کم ہے, اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی. چاہے بچ جائے بات کو, عمل کر کے دکھا دے تب وہ بات کی توبہ ہوگی, وہ اس وقت کی نہیں ہوگی. بچ جائے پھر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے جائے, وہ توبہ ہوگی قبول. قال انی تبت الآن, وہ ایک تو توبہ وہ قبول نہیں ہوگی, پہلی بات. پھر یہ ایک دوسری بات, جیسے میدان جنگ میں اب جب تک قیدی پکڑ کر نہ آ جائے, گرفتار جب تک نہیں ہوئے ہو, تب تک تم کہو کہ بھئی ہم نے مان لیا آپ کی بات ٹھیک تھی, ہم جرم کر رہے تھے, ہم ظلم کر رہے تھے, ہم حملہ آور تھے. اس سے پہلے ہی اپنی غلطی کو مان کر اگر آ جاؤ گے تب تو قبول کیا جائے گا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, جب ان کو گرفتار قیدی بن کر آ گئے, ان کا ہم نے مانا ہم ظالم تھے, اب تو پکڑے گئے نا, اس کے بعد کہہ رہے ہو. تو جب تمہارے اوپر قابو پا لیا جائے, اس سے قبل اگر کوئی توبہ کرے ان میں, فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو سن لو کہ پھر اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے, تو انہیں معاف کرنا. جو اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پالو وہ اپنی حرکتوں سے توبہ کر لیں.
تو یہ دونوں، یہ میدان جنگ میں یہ بھی اصلاً ایک ہی اصول ہے جس کو دو سچویشنز کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 جس میں کہا گیا کن کی قبول ہوگی، یہ تو وہ تھی جن کی نہیں ہوگی. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ ان کی قبول ہوگی، اللہ کے اوپر کا واجب ہے قبول کرنا. انما التوبۃ علی اللہ، یعنی اللہ پر واجب ہے کا مطلب اللہ نے خود واجب کر لیا ہے، کوئی آپ کا زور نہیں ہے. اللہ نے اس بات کو فائنل کر دیا ہے کہ ان کی توبہ قبول کروں گا کہ جو اپنی نادانی سے غلطیاں کر لیتے ہیں ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر اس کے بعد انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور پھر وہ توبہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، راستے پر بڑھتے چلے نہیں جاتے. معلوم ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں، معلوم ہے گناہ کر رہے ہیں، اس وقت وقتی طور پر جذبات کو نہیں قابو میں کر پائے، اپنے جو مفادات تھے ان کو وقتی طور پر وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئے، لیکن جلدی پچھتاوا بھی ہوا کہ غلط کیا. ہوتا یہی ہے کہ کوئی جب شروع میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ اسے کانشیس اندر سے ان بلڈ سسٹم ہے، اندر سے آواز آتی برا کیا، اس وقت تو کر لیا تھا. اس کے بعد اگر وہی گناہ پھر دوبارہ کرے، پھر اندر سے آواز آتی ہے لیکن پہلے سے ہلکی ہوتی ہے، پھر وہی گناہ دوبارہ کرے. یہ ان بلڈ سسٹم اس کے اوپر پردے چڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اسٹیج یہ آ جاتی ہے کہ پھر اندر سے آواز نہیں آتی اور کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ اسٹیج وہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ اب سیل ہو گئے، اب ان پر سیل لگ چکی، اب یہ نہیں پلٹیں گے. تو اس لیے جلدی کر لو، جلدی اس بات کو سمجھ لو، تو ان کی توبہ قبول ہوگی. بات کو تو پھر وہ راستہ آ جائے گا جہاں وہ اپنے لیے راستے بند کر لیں گے توبہ کے، تو ان کی توبہ قبول ہوگی کہ اگر غلطی ہو گئی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو پھر جلدی ہی توبہ بھی کر لیں. اور توبہ کا مطلب پھر وہی ہے جو آ چکا، کہ اس کے بعد پھر اپنی زندگی کے اندر وہ پلٹ جائیں، دوسری طرف چلنا شروع کر دیں، ان چیزوں سے بچ جائیں جن کے اوپر توبہ کی تھی. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور وَيَخْتَارُ جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے. یہ اختیار انسان کو اس نے دیا، جانوروں کو نہیں دیا. اختیار رسولوں کو دیا اس بات کا کہ یہ تمہارے اوپر وحی نہیں نازل ہوئی، ان کے اوپر آئی، تو اس کے بعد اختیار ہے کہ کس کو کیا پاور دے اور کس کو کیا اسٹیٹس دے. یہ اختیار اس کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. ما کان لہم الخیارہ، یہ اختیار تمہارے پاس نہیں کہ جس کو چاہو رسول بنا دو. یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم ایسی تخلیق پیدا کر دو کہ اس کے پاس چوائس ہو. تم جو بھی مشین بناؤ گے اس میں اپنی طرف سے فیڈ کرو گے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. تو پھر یہ بہت دونوں میں ایک بڑا فرق ہو گیا، بلند ہو گئے. تو پھر اللہ کے جو شریک بناتے ہیں، دوسروں کو شریک بناتے ہیں، ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے. وہ ان سے بہت بلند تر ہے جن کو اس کے شریک بناتے ہیں. اور اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے اور ان کو شریک بناتے ہیں. تم اتنی سی بات نہیں دیکھتے کہ وہ مجبور ہیں، اختیار والا دوسرا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وہ بنا کر، قانون بنا کے بھی بے پرواہ نہیں ہو گیا، اس قانون کو کنٹرول بھی کیے ہوئے ہے. وہ تمہیں پیدا کر کے، وہ جیسے یہاں پر برہما ہے نا، یہ 3 دیوتا مانے جاتے ہیں، اللہ کی صفات تھیں 3، جیسے دیوتا بنا لیا، برہما وشنو شیو. برہما پیدا کرنے والا، وشنو پالن پوشن کرنے والا، اور شیو سنہار کرنے والا، جس کے ہاتھ میں پاور ہے برباد کر دے. تو یہ 3 دیوتا مان لیے گئے، اس کی 3 صفات کو 3 دیوتا بنا لیا. تو اب برہما جی کا مندر نہیں بناتے، وہ تو پیدا کر چکا نا، بات ختم ہو گئی. اب پالن پوشن کرنے والے کی پوجا کریں گے، جس کے ہاتھ میں پاور ہے برباد کر دینے کی، اس کی پوجا کریں گے. اس کی کیوں کریں پوجا؟ جو یہ تو پیدا کر چکا، کام ختم ہو گیا. تو یہاں پر پوری دنیا میں ایک مندر ہے برہما کا، وہاں اجمیر میں. اس کے علاوہ مندر اب بنتے ہی نہیں کہیں، برہما کے نہیں بنتے. وشنو کی پوجا ہوتی ہے، شیو کی پوجا ہوتی ہے. تو اس کے ہاتھ میں پاور نہیں بچی برہما کے، اب وہ پیدا کرنے والا تھا. کہا کہ اس نے وہ پیدا کر کے تمہیں بے پرواہ نہیں ہو گیا، یہ ساری پاور اس ایک ہی کی ہیں. تمہاری زندگی چلانا بھی اور تمہیں آگے اس کا انجام دینا، یہ سب اسی کی ہیں. تو جب یہ انجام تو تب دے گا جب سب کچھ جانتا ہوگا، تو وہ باخبر ہے. تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی باخبر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ ان کا بھی علم رکھتا ہے. اس نے یہ نظام رکھا ہے کہ علم رہے، اور وہ باخبر ہے پورے ہر طریقے سے.
وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ، وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، الہ کا مطلب پوجیہ، جس کی پرستش کی جائے، معبود اس کا ایک ترجمہ کر لیتے ہیں، معبود بھی کبھی اردو میں مفہوم کچھ اور ہے، عربی میں کچھ اور، تو خالی پوجیہ نہیں کہ ہم جیسے نماز میں سر جھکاتے ہیں ایسے بس اسی کے آگے سر جھکائیں. الہ کا تو ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، الہ میں بہت کچھ آتا ہے. الہ میں حیرت کا مفہوم ہے کہ سب کچھ وہی، بس اختیار بھی اسی کا، ہاں پوجا بھی اسی کی ہو، قانون بنانے کے حق بھی اسی کا ہے، قانون امپلیمنٹ بھی وہی کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اسی کے راستے کے اوپر عمل کیا جائے، اسی کو اپنا کارساز سب کچھ مانا جائے، یہ سب کچھ الہ میں. تو اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ہر دور میں پہلے بھی، اور اولا اور آخرہ کہا ہے، دنیا اور آخرہ نہیں کہا. یہ لفظ جب آخرت آتا ہے تو اس آخرہ مانے بعد میں، بعد کا دور. اس کا مطلب خالی یہی نہیں ہوتا کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی والی آخرت. جب دنیا اور آخرت آتا ہے ساتھ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے، ہمیں آخرت کی بھی. دنیا کے مقابلے میں جب آخرت آتا ہے تو دنیا کے بعد والا دور. اور جب اولا اور آخرہ آتا ہے تو اسی دنیا کے اندر پہلے اور بعد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا بعد کا دور، سب نے یہ ترجمہ کیا پچھلے دور سے بہتر ہوگا. اس دنیا کے بعد والی بات کو نہیں کہا گیا. یہیں تمہیں مکے کے اندر اب جو کچھ تم پر گزری، اب اس کے بعد والا دور اس سے بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ، تمہاری آخرت، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا بعد کا دور اولا سے بہتر ہوگا، پہلے جو گزرا اس سے بہتر ہوگا. تو یہاں پہ اولا اور آخرہ کہا ہے. لہ الحمد، پہلے بھی اسی کی حمد تھی اور بعد میں بھی اسی کی حمد ہے. مطلب کیا ہوا؟ آپ چاہے کوئی حمد کرے نہیں کرے، وہ اس کی حمد ہے. دو لفظ ہیں مدح، یہ بھی یہی تین آئے ہیں لیٹرز، میم دال ہے، یہی حمد میں ہے. یہی مدح مانے بھی تعریف، حمد مانے بھی تعریف. یہ مدح تو وہ ہوتی ہے جس کے اوپر اختیار ہوتا ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے. یہ شاعر ہیں، کسی بڑے کی مدح کر رہے ہیں، اندر کچھ اور ہے، سامنے سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو مدح تو جھوٹی تعریف بھی ہوتی ہے، سامنے سے تعریف ہو رہی ہے. حمد جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کائنات جو اس نے بنائی اس کے قوانین پر چل رہی ہے. وہ جنہیں اختیار دے دیا اس نے دیا ہے، اس لیے اس کے خلاف کچھ کر رہے ہیں. ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اس نے قانون بنا دیا. تو کوئی چیز اس کے قانون سے ہٹ کر چل ہی نہیں سکتی. تو کائنات گواہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی کا اختیار تھا، اس کے بعد بھی اس کا اختیار ہے. تو اصل میں تو حمد اسی کی چل رہی ہے، چاہے کوئی نہیں کر رہا ہو تب بھی اسی کی چل رہی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ اپنے برے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کی حکومت ہے یا اسی کو حکم دینے کا اختیار ہے اور اسی کو قانون بنانے کا اختیار ہے. اس باہر کی کائنات میں سارے قانون بنائے ہوئے اس کے، تم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کہ آج سورج ذرا دیر سے نکل آئے. تم اس میں کوئی چینج کسی طرح کا نہیں لا سکتے کہ آج مغرب کا وقت ذرا سا آگے بڑھ جائے. تو اس میں کوئی چینج کسی بھی طرح سے کسی قیمت کے اوپر نہیں لا سکتے کہ کوئی اپنا آربٹ، کوئی پلانٹ، کوئی سیارہ اپنا آربٹ، اپنا مدار جو ہے وہ تبدیل کر لے. اس کائنات کے اندر تم اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتے کہ تم نے گیہوں بویا اور اس سے تم سرسوں کی کھیتی اگا لو. تم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. تم اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتے کہ کھیتی بو اور اس کے بعد اس کی کیئر نہیں کرو تو پھر وہ برباد نہیں ہو. یہ تو سب قانون ہیں بنے ہوئے. تو یہ قانون جتنے باہر کی کائنات میں، ایسے ہی اللہ نے تمہاری ذات کے لیے بھی تمہارے قانون بنا کر دے دیے. ہاں وہاں اختیار دے دیا کہ تمہارا جو دل چاہے کرنا. وہ باقی جو باہر کے جتنے قانون ہیں، ساری کائنات اس کے قانون پر چل رہی ہے، مسلم ہے ساری کائنات. تو وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کی حکومت ہے، اسی کو حکم دینے کا اختیار ہے، اسے ہی قانون بنانے کا اختیار ہے. جو باہری کائنات میں الہ ہے وہ تمہارے اندری کائنات کے اندر بھی، اندرونی تمہارے جو کائنات ہے اس کا بھی وہ الہ وہی ہے، مالک. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لفظی ترجمہ اوسط تو یہی ہے کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اسی کی طرف لوٹایا جائے گا مطلب اسی کے قانون کا تمہیں سامنا کرنا جو اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو اولا والآخرہ کہا، اس دنیا کے بعد والی آخرت میں حساب دینا ہوگا. اور اس دنیا کے اندر بھی جو تم عمل کر رہے ہو اس کے عمل کے نتیجے تمہارے پاس اکٹھے ہوتے چلے جائیں اور ایک دن سامنے آ جاتے ہیں. یہاں پر اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، فوراً سامنے نہیں آتے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے قانون کا تمہیں سامنا کرنا ہے. یہ مطلب الہی ترجعون کا. ہم آیت نمبر 70 تک پہنچے اور درس ہمارا آیت نمبر 70 پر ختم ہوا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 71 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے. سبحان ربی السلام علیکم.